تراویح سننے اور سنانے کی اجرت لینا، یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں۔ محمد شعیب نے انڈیا سے پوچھا ہے بھائی تراویح سننے کی اجرت کی تو پھر بھی کوئی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ ایک تعلیم کے زمرے میں آ جائے گا کہ بھئی وہ اس پہ میں پھر بعد میں کبھی، ابھی تو رمضان چلا گیا، لیکن جو تراویح پڑھانا ہے نا اس کی اجرت بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف کتنے دن کا سنت ہے؟ اعتکاف کتنے دن کا سنت کے زبان وضاحت فرما دیں، للیلۃ القدر کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد عادل اتر پردیش، اعتکاف تو گزر گیا، اب تو بس 10 دن کا سنت ہے۔ کوئی بھول کر جلدی افطار کرے تو اسے یاد دلائیں یا نہیں؟ اگر افطار کرنے بیٹھے اور سامنے والا بھی افطار کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور اس نے افطار کرنا شروع کر دیا تو کیا اس کو یاد دلائیں یا نہ دلائیں؟ محمد فیض لکھنؤ سے، یاد دلاؤ بھائی، اس کو بتاؤ کیا کر رہے ہو بھائی صاحب، تھوڑا صبر کر لو۔ روزے میں بیمار آدمی غسل کیسے کرے؟ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا اور اسے بیمار اور خطرہ ہے کہ اگر غسل کیا تو بیماری اور بڑھ جائے گی تو وہ کیسے غسل کرے؟ بھائی ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خطرہ ہے تو گرم پانی سے غسل کرے، اور گرم پانی سے بھی نہیں نہا سکتا، بیماری کا خطرہ ہے تو پھر تیمم کرے وہ۔ مسجد میں تراویح چھوڑ کر گھر میں تراویح پڑھنا، ہماری مسجد میں چھوٹی تراویح پڑھائی جاتی ہے اور اگر میں اپنے گھر میں اکیلے ہی تراویح میں قرآن کا ختم کروں تو کیا اس طرح جائز ہے یا نہیں؟ حافظ شاہد اللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی حافظ صاحب، آپ پھر ایسی صورت میں گھر میں خود اخپل طریقے سے تراویح پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا قرآن ختم ہو۔ ایسی صورت میں مسجد میں پڑھنے کے بجائے آپ کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ قرآن مکمل کر لیں گے اس میں۔ لائٹیں بند کر کے تراویح پڑھانا، ہمارے یہاں رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے ساری لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مشتاق احمد انڈیا سے۔ یہ بھائی اگر لوگوں کو اس میں خوشی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ لوگوں سے ہے، لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ سکون ہوتا ہے لائٹیں بند کرنے میں، لیکن چوروں کو بھی موقع مل جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ با جماعت وطر میں مقتدی کا دعائے قنوت پڑھنا، جب ہم وطر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ فیروز احمد آسام انڈیا سے، جی ہاں سنت موقدہ ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ وطر یا عید کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو کیسے مکمل کریں؟ اگر کسی کی وطر کی ایک رکعت چھوٹ جائے تو اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ اصل میں رمضان گزر گیا نا، میں جلدی اسپیڈ کے ساتھ ہی پھر یہ تراویح کے مسائل بیان کر رہا ہوں اور رمضان کے اور روزوں کے۔ ایک رکعت وطر چھوٹ جائے تو اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ اسی طرح اگر عید کی نماز میں کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے تو اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ ضمیر فاروق کشمیر سے۔ دیکھیں عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، ایک رکعت مل گئی ہے تو ایک رکعت جب امام سلام پھیرے تو یہ کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے، پھر 3 دفعہ تکبیر کہے، رفع الیدین بھی کرے اس میں اور رکوع کر لے، سمپل ہو جائے گی نماز اس طریقے سے۔ یعنی یہ قرات کے بعد کرے گا یہ 3 تکبیرات، اور باقی امام کے ساتھ تیسری رکعت وطر میں ملی تھی تو وہ تو دعائے قنوت تو اب یہ نہیں پڑھے گا، اب باقی 2 رکعتیں اسی طرح پوری کرے گا جیسے مغرب کی ایک رکعت ملتی ہے تو باقی 2 کیسے پوری کرتے ہیں؟ یعنی اس میں پہلی رکعت کے بعد بیٹھے گا بھی، صحیح ہے نا، پھر دوسری رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور دونوں رکعتوں میں سورت بھی ملائے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، البتہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ہو گئی ہے، بھلے تیسری رکعت میں رکوع میں ہی کیوں نہ شریک ہوا ہو امام کے ساتھ۔